جی دوستو السلام علیکم. آپ نے میری چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری چینل سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں. کہے لگائے. نمبر 1. بیٹا، باپ سے جب آپ امتحان میں فیل ہوئے تھے تو دادا جی نے کیا کہا تھا؟ بابا، انہوں نے مجھے بہت مارا تھا. بیٹا، اور جب دادا جی فیل ہوئے تو بابا، تو انہیں ان کے والد نے بہت پیٹا تھا. لیکن تم بتاؤ کہ تم چاہتے کیا ہو؟ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ اب اس غلط خاندانی روایت کا خاتمہ کیا جائے. نمبر 2. دفتر کا مالک دفتر کی ریسپشن پر بیٹھے اور کنگھی کرتے ہوئے نوجوان سے تو کیا کرتے ہو اور کتنی تنخواہ ہے تمہاری؟ نوجوان: جناب، میں چپڑاسی ہوں اور 15,000 روپے لیتا ہوں. دفتر کا مالک: یہ لو 15,000 اور آئندہ ادھر دفتر میں مجھے کبھی دکھائی نہ دو. اندر آ کر مالک نے مینیجر سے پوچھا، وہ باہر بیٹا کام چھوڑ چپڑاسی کب سے؟ ہماری خواہ ملازم تھے. مینیجر: وہ ہمارے دفتر کا ملازم تو نہیں تھا، وہ تو کسی اور دفتر سے لے کر آیا تھا. اور جواب کے انتظار میں بیٹھا تھا. نمبر 3. بچہ اسکول نہ گیا اور سارا دن دادا کے ساتھ کھیلتا رہا. دوپہر کو جب وہ دادا کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھا تو دادا بولے، بیٹا جلدی سے جا کر چارپائی پر لیٹ جاؤ، تمہارے استاد صاحب تمہاری تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں. بچہ بولا، دادا جی میں نہیں، آپ لیٹ جائیں، کیونکہ میں نے آپ کی بیماری کا بہانہ بنا کر اسکول سے چھٹی کی تھی. نمبر 4. استاد کلاس کے بچوں سے سب سے زیادہ سونا کہاں ہوتا ہے؟ ساری کلاس خاموش رہی، صرف کونے میں موجود ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا. استاد نے بچے کو کھڑا کر کہا کہ بتاؤ سب سے زیادہ سونا کہاں ہوتا ہے؟ بچہ بولا، چارپائی پر. نمبر 5. لیاقت اپنے دوست نعمان سے فرض کرو کہ تمہارے 1 کروڑ کا انعام نکل آئے. اسی دن مجھے کوئی اغوا کر کے لے جائے اور تم سے 20 لاکھ روپے تاوان مانگے تو تم کیا کرو گے؟ نعمان: ناممکن، میرے ایک دن میں 2 انعام نکل ہی نہیں سکتے. نمبر 6. گاہک بیکری والی سے، تمہاری جلیبی بہت خراب ہوتی ہے. بیکری والے:
غصے سے میں اس وقت سے جلیبی تیار کر رہا ہوں جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ گاہ ٹھیک ہے بھلے آدمی، مگر اس وقت کی جلیبی تم اب کیوں بیچ رہے ہیں؟ نمبر 7، عبدالباسط۔ امتیاز سے آسان الفاظ کا انگریزی ترجمہ کیا ہوگا؟ امتیاز، یار میرے ذہن میں تو اس وقت نہیں آ رہا ہے۔ عبدالباسط، خاجی، کبھی کبھی بہت ایسی ورڈز کا انگریزی ترجمہ بھی بھول جاتا ہے۔ نمبر 8، شوہر بیوی سے اپنے بیٹے کے کارنامے دیکھو۔ آج صبح پھر میری جیب سے 20 روپے نکل کے لے گیا ہے۔ بیوی، آپ اپنے بیٹے پر ہی کیوں شک کرتے ہیں؟ پیسے میں بھی تو لے سکتی ہوں۔ نہ شوہر، نہیں جی، اگر تم پیسے نکالتی تو ساری جیب خالی ہوتی، صرف 20 روپے غائب نہ ہوتے۔ نمبر 9، ایک بچہ بڑے سفید بلب پر رنگے برنگے مارکر سے پاکستان کا نام لکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ماں نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ بچہ بولا، امی اپنے ملک کا نام روشن کر رہا ہوں۔ نمبر 10، چور ایک گھر میں چوری کر رہا تھا۔ بچہ جاگ گیا تو جلدی میں چور باہر نکلنے کے بجائے واش روم میں گھس گیا۔ بچے نے باہر سے کنڈی لگائی۔ چور بچے سے کہنے لگا، اگر دروازہ کھول دو تو 500 روپے دو گا۔ بچہ بولا، نہیں، لیکن اگر میرے اسکول بیگ بھی ساتھ لے جاؤ تو میں تمہیں بحفاظت یہاں سے نکال لوں گا۔ نمبر 11، طالب علم اپنے دوست سے، ہماری ہاتھ تو کورونا کا کوئی خطرہ نہیں، پھر آپ نے یہ ماسک کیوں پہن رکھا ہے؟ دوست، یہ ماسک کورونا سے بچنے کے لیے نہیں، بلکہ 5ویں کلاس میں تیسرے مرتبہ ہونے پر ہونے والی شرمندگی سے بچنے کے لیے ہے۔ نمبر 12، لڑکا ٹائر پنچر لگانے والے سے سائیکل کا ٹائر کھولنے کے کتنے پیسے لے گی؟ ٹائر پنچر لگانے والا ٹائر کھولنے کے 70 روپے ہوں گے۔ لڑکا، یہ 20 روپے لے لے، ٹائر کے نٹ تھوڑے ڈلے کر دے، کھول میں خود لوگا۔ نمبر 13، باپ شرارتی بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، آپ جب کوئی شرارت کرتے ہو تو میرے 2-3 بال جڑ جاتے ہیں۔ بیٹا مسکراتے ہوئے، اس لیے میں کہوں کہ دادا ابو گنجے کیوں ہو گئے ہیں؟ نمبر 14، ڈاکٹر نے بچے کو انجیکشن لگانے کے بعد اس کی ماں کو 500 روپے
قابل تما دیا۔ خاتون حیرت سے بولی، آپ نے تو انجیکشن لگانے کے 100 روپے بتائے تھے۔ ڈاکٹر، ہاں ایسا ہی ہے، لیکن آپ کے بچے کی چیخ پکار سن کر انجیکشن لگانے کے لیے آنے والے میرے 4 اور مریض بھاگ گئے۔ نمبر 15، ایک نشی دوسرے نشی دوست سے، یار تم نے مجھے سے 1000 روپے ادھار لیا تھا، وہ تو واپس کر دو۔ دوسرا نشی، کب لیے مجھے تو یاد نہیں۔ پہلا دوست، جب تم نشے میں تھے۔ دوسرا دوست، وہ تم میں نے واپس کر دیے تھے۔ پہلا دوست، کب واپس کیے مجھے تو یاد نہیں۔ دوسرا دوست، جب تم نشے میں تھے۔ نمبر 16، بارش کے دوران سائیکل پر اسکول جانے والے طالب علم گر گیا تو اس نے درخواست لکھی، مائی ڈائری ماسٹر، ہپ ہپ واٹر، چم 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 ہو گیا دڑم، سو آئی کین ناٹ کم، سنڈی تھانگے آئی ویلکم، یور اسٹوڈنٹ ایم انجم۔ نمبر 17، پولیس انسپکٹر ملازم سے، تم تو کہتے ہو کہ میں نے اپنے پڑوسی پر پھول پھینکا تھا، جبکہ اس کا سر پٹا ہوا اور 10 سے 12 ٹانکے لگانے پڑے ہیں۔ ملزم، دراصل بات یہ ہے کہ میں پھول کے ساتھ سے گملہ اتارنا بھول گیا تھا۔ نمبر 18، بچہ ماں سے، امی مجھے ایک کپ چائے تو دے دے۔ ماں، بس بھی کرو، صبح سے 3 کپ پی چکے ہو، چائے پینے سے کالے ہو جاؤ گے۔ بچہ معصومیت سے، امی کیا کوئی بھی زیادہ چائے پیتے تھے؟ نمبر 19، گاہک دکاندار سے، اس ٹائی کی قیمت کیا ہے؟ دکاندار، 450 روپے۔ گاہک، 450 روپے میں تو ایک جوتا کا جوڑا مل جاتا ہے۔ دکاندار، اچھا پھر جوتا کا جوڑا لے کر ہی گلے میں لٹکا لے۔ Oh my God! Wow! نمبر 20، کامران ہوٹل کے کاؤنٹر پر بیٹھے شخص سے، یہ تولیہ جو ہاتھ صاف کرنے کے لیے دیا ہے، یہ تو انتہائی گندا ہے اور ہاتھ صاف کرنے کے قابل نہیں۔ کاؤنٹر پر بیٹھا شخص، آپ عجیب بات کرتے ہیں، صبح 150 لوگ اس سے ہاتھ صاف کر چکے ہیں، کسی نے اس کے گندے ہونے کی شکایت نہیں کی۔ نمبر 21، قریشی رانا سے، میں سوچ رہا ہوں
کہ کسی شاپنگ مال میں چل کر خریداری کرتے ہیں۔ کتنے پیسے لیں گے؟ ارانہ، اس کے کوئی پیسے نہیں لگیں گے۔ قریشی، وہ کیسے؟ ارانہ، اس لیے کہ سوچنے کے پیسے نہیں لگتے۔ نمبر 22، بیٹا ماں سے، اماں یہ کیسی کڑھائی بنائی ہے، نہ نمک ہے نہ مرچ، بالکل پھیکا ذائقہ ہے۔ ماں، بیٹا آپ موبائل ایک طرف رکھ کر سالن کی طرف دیکھ کر کھانا کھاؤ تو ذائقہ آئے، نہ کپ سے پانی کا گلاس میں روٹی ڈبوں کے کھائے جا رہے ہو۔ نمبر 23، ایک شخص دکاندار سے، آئندہ حساب کتاب میں گڑبڑ کی تو میں تمہارے 64 کے 64 دانت توڑ دوں گا۔ پاس میں موجود لڑکا مسکراتے ہوئے، لیکن بھائی صاحب دانت تو صرف 32 ہوتے ہیں۔ وہ شخص، مجھے پتا تھا کہ تو بیچ میں ضرور بولے گا، اس لیے تیرے 32 دانت بھی شامل کر لیا تھے۔ نمبر 24، ٹیچر بچے کے باپ سے، آپ کے بچے کو پڑھنے کا بالکل شوق نہیں؟ باپ، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ ٹیچر، آپ اتنے وثوق سے یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ باپ، اب اگر میرے بیٹے کو پڑھائی کا شوق نہ ہوتا تو ایک کلاس میں 3 سال کیوں لگاتا؟ نمبر 25، ایک شخص نے اپنے نومولودہ بچے کا نام امریکی رکھا۔ یہ نام سن کر ہسپتال کی نرس بولی، جناب یہ نام رکھنے کی مصلحت کیا ہے؟ وہ صاحب بولے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم امریکی کا باپ ہے۔ نمبر 26، ریٹائرڈ افسر کریانہ شاپ پر موجود نوجوان سے، مجھے 400 دانے چننے کے دے دو۔ لڑکے نے کچھ بولے بغیر آدھے کلو چنے تول کر ان کے حوالے کر دیے۔ ریٹائرڈ افسر، کیا یہ واقعی 400 دانے ہیں؟ لڑکا، میرے والد نے 1 کلو چنے میں 800 دانے شمار کیے تھے، اس حساب سے یہ 400 بنتے ہیں، گھر جا کر گن لیجیے گا۔ نمبر 27، تنور پر کڑا شخص روٹیاں لگانے والے سے، کتنی دیر سے بکو اس کر رہا ہے کہ میری روٹیاں لگا دو۔ روٹیاں لگانے والے سر گچاتے ہوئے، بھائی صاحب صرف 28 نمبر، 5 منٹ پھر آپ کا کام تمام کرتا ہوں۔ نمبر 29، استاد
कमरा इम्तिहान में बैठे तालिब इल्म से, तुम आराम से क्यों बैठे हो, कुछ लिखा क्यों नहीं रहे। तालिब इल्म जनाब, पेपर में लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम के हालत कलम बंद करो। इसलिए मैं कलम बंद करके बैठा हुआ हूँ। नंबर 30। एक शख्स अपने दोस्त से, मैंने रात ख्वाब में देखा कि तुम इंतहाई गंदे पानी के नाले में और मैं शहद में गिर गया हूँ। दोस्त, और मैंने ख्वाब में देखा कि तुम मुझे और मैं तुम्हें चाट रहा हूँ। नंबर 31। ज़ेर तरबियत रंगवट्स को तरबियत देने वाले इंस्ट्रक्टर मुजाहिद, तुमने 20 कारतूस ज़ाया कर दिया है। आखिर तुम्हारी गोली निशाने पर क्यों नहीं लगती है। मुजाहिद, हुजूर, मैं क्या कह सकता है। गोली यहाँ से तो सीधा जाती है, आगे से जाकर इधर उधर हो जाती है। नंबर 32। इदरीस नदीम से मेरे अब्बू बचपन में बहुत बहादुर हुआ करते थे। नदीम, तुम ये दावा कैसे कर सकते हो। इदरीस, दादी अम्मा बताती हैं कि बचपन में जब तुम्हारे अब्बू रोते तो पूरा घर सर पर उठा लिया करते थे। नंबर 33। एक फोटोग्राफर जिसने हमेशा स्टूडियोज में ही अदाकारों वगैरह की फोटोग्राफी की थी, एक दफ़ा मियत की फ़ोटो लेने लगा। फ़ोटो लेते वक्त उसने हसब आदत कहा, ज़रा मुस्कुराए जी। नंबर 34। मालिक नौकर से, चलो जाकर पौधों को पानी दो। नौकर साहिब, बारिश हो रही है। मालिक, तो क्या हुआ बेवकूफ, छतरी लेकर पानी दे आओ। नंबर 35। गाहक दुकानदार से, मुझे एक खाली बोतल की ज़रूरत है। दुकानदार, खाली बोतल 2 रुपए की है, लेकिन अगर इसमें कुछ डालो तो बोतल की कीमत नहीं ले जाएगी। गाहक, अच्छा तो इसमें पानी डाल दे। नंबर 36। पार्टी में मेज़बान बहुत परेशान हुआ क्योंकि लोग बहुत थे और खाना कम था। आकर वो मेहमानों से बोला, जो लोग लड़के वालों की साइड हैं वो खड़े हो। 20 लोग खड़े हुए। फिर कहा, लड़की वाले भी खड़े हो। 50 लोग खड़े हुए। फिर इसने कहा, अब सब लोग चले जाएं क्योंकि ये बर्थडे पार्टी है। नंबर 37। बीवी ने अपने शोहर से पूछा, आखिर आपने किस चीज़ से अंदाज़ा लगाया।
کہ ہمارا آمنہ بڑا ہوا کر سیاستدان بنے گا۔ منا دراصل ایسی باتیں کرتا ہے جو کھانوں کو تو بری لگتی ہے، لیکن غور کرو تو ان کا کوئی مفہوم نہیں نکلتا۔ شوہر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ نمبر 38، نانی اماں نے ماں سا کہا، جب تمہیں کھانسی آئے کرے تو منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیا کرو۔ منّے نے کہا، نانی اماں آپ فکر نہ کریں، میرے دانت آپ کی طرح نکلی نہیں ہے۔ نمبر 39، نئے پروفیسر نے سینئر پروفیسر سے پوچھا، کلاس کو لیکچر کیسے دیا جاتا ہے؟ سینئر پروفیسر نے کہا، بہت آسان ہے، کلاس میں جا کر کھڑے ہو کر آہستہ سے لیکچر شروع کر دو۔ جب لیکچر ختم ہو تو احتیاط کے ساتھ کلاس سے نکل جاؤ۔ نئے پروفیسر نے کہا، احتیاط سے کیوں؟ سینئر پروفیسر نے کہا، اس لیے کہ کہیں کلاس تمہارے جوتوں کی آواز سے جاگ نہ جائے۔ نمبر 40، مالک گھریلو ملازم سے، یہ کیسا سیب لائے ہوں؟ ہر سیب ایک طرف سے تھوڑا سا کھایا ہوا ہے۔ ملازم صاحب جی، آپ نے جو میٹھے سیب لانے کو کہا تھا، میں اگر سارے سیبوں کو چکھتا نہ تو مجھے کیسے پتہ چلتا؟ نمبر 41، ایک شخص نے بازار سے نیا موبائل اور سم خریدی، واپسی پر گر جاتے ہوئے بیوی بولی، کیا ہوا؟ وہ شخص بولا، چور میرے جیب سے موبائل نکال لے گیا، لیکن اسے پتہ نہیں کہ اس میں تو سم ہی نہیں، سم میرے جیب میں ہے۔ نمبر 42، شاکر اعجاز سے، موسم سرما میں ہمارے علاقے میں اتنی سردی ہوتی ہے کہ الفاظ بھی جم جاتے ہیں۔ اعجاز، پھر تو آپ کے ہاں موسم بہار میں بہت ہنگامہ آرائی اور شور و غل ہوتا ہے۔ شاکر حیرت سے، لیکن وہ کیوں؟ اعجاز، اس لیے کہ سردیوں میں جمے ہوئے الفاظ بھی بگل جاتے ہوں گے۔ نمبر 43، طلبہ کو چاروں سمتوں کے بارے میں سمجھنے کے بعد استاذ نے ایک طالب علم سے پوچھا، زحیم بتاؤ تمہارے دائیں ہاتھ پر کیا ہے؟ زحیم، بولو تو کب 5 انگلیاں اور 1 انگوٹھا۔ نمبر 44، بچہ موبائل ٹھیک کرنے والے سے ہے، پھر موبائل فون میں سمیر اور جمیل کا نام نہیں کر رہے۔ موبائل والے حیرت سے، لیکن موبائل فون میں تو ایسا کوئی آپشن ہوتے ہی نہیں۔
بچہ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ دیکھ، جی مل اور کیمرہ۔ نمبر 45، ڈاکٹر سانس کی بیماری کے مریض سے آپ کو اپنی صحت کی بحالی کے لیے میری ہدایت کے مطابق یہ دوائی دن میں 2 مرتبہ لینی ہوگی اور اپنے کمرے کی کھڑکیاں دن کو کھول کے رکھنی ہوگی۔ مریض: ڈاکٹر صاحب، دوائی تو میں لے لوں گا لیکن کھڑکیاں والی ہدایت پر عمل ممکن نہیں۔ ڈاکٹر: وہ کیوں؟ مریض: اس لیے کہ میرے کمرے میں کوئی کھڑکی ہی نہیں۔ 46 نمبر، اعجاز آفتاب سے تم نے آج کے پیپر میں کون کون سے سوالوں سے جواب لکھے تھے؟ آفتاب: مجھے تو کچھ نہیں آتا تھا، خالی پیپر دیکھ کر آیا تھا۔ اعجاز: اور تم نے کیا لکھا تھا پیپر میں؟ آفتاب: مجھے بھی کچھ نہیں آتا تھا، میں بھی خالی پیپر دیکھ کر آیا تھا۔ اعجاز: ایسا نہ ہو کہ ٹیچر سمجھے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی نقل کی ہے۔ نمبر 47، لڑکا دوست سے بہت مزیدار مالٹے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ دوست: ریس میں جیتے ہیں۔ لڑکا: ریسے کہاں ہوئے اور کون کون شریک تھے؟ دوست: باغ سے گھر تک، باغبان، اس کا بیٹا اور میں شریک تھے ریس میں۔ نمبر 48، گاڑی کا راستے میں پیٹرول ختم ہو گیا۔ 1.5 کلومیٹر دھاک لگانے کے بعد گاڑی پیٹرول پمپ پر پہنچی تو صاحب نے ڈرائیور سے کہا، ڈگی میں موجود ڈرم میں بھی پیٹرول بھروا لو۔ ڈرائیور بولا، صاحب وہ پہلے سے بھرا ہے، میں نے ایمرجنسی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جی دوستو، میری چینل ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں۔ تھینک یو۔